بدعتی کافر ہوتا ہے. مزید دلیل دیکھیں, تفسیر قمی علی ابن ابراہیم کی تفسیر جلد نمبر 1 چاپ نجف اشرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے بنا میں, ان کے حجۃ الوداع میں. اس میں اگلے صفحے میں یہ الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وانی قد ترکت فیکم امرین, اے میرے امتیوں قیامت تک تمہارے لیے میرا یہ وصیت ہے. اپنے نبی کی وصیت کو صحابہ نے نہیں مانا, تم شیعوں نے بھی ترک کیا, تمہارے علماء تمہارے مراجع نے ترک کیا, تمہارے حوضوں نے ترک کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وصیت تھی؟ میں نے یہ وصیت تم نے نہیں مانا, تم صرف ابو بکر عمر کو لعنت کرتے ہو, اپنے آپ کو بھی لعنت کرو. صحابہ سے زیادہ غدار تمہارے مراجع. شیعہ کے روپ میں آ کر انہوں نے شیعوں کو کافر بنا دیا. الا وانی قد ترکت فیکم امرین ان اخذتم بہما لن تضلوا, یقین کرو, جان جاؤ, بیدار ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر ان سے تمسک کرو, ان کی مانو, ان سے سیکھو, ان کی اتباع کرو تو ابد تک گمراہ نہ ہو جاؤ گے, کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. وہ کون ہے؟ مراجع نہیں, کتاب اللہ و عترت اہل بیتی, یہ کتاب اللہ ہے اور یہ میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. فانه قد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لطیف خبیر جلت عظمتہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک قیامت کا دن آئے گا. یہ مجھے میرے حوض کوثر پر ان سے میری ملاقات ہوگی, میری ملاقات ہوگی زہرا سے, میری ملاقات ہوگی میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے, میرا ملاقات ہوگا میرے فرزند نور عین امام حسن علیہ السلام سے, میرے فرزند میرے نور عین امام حسین علیہ السلام سے, امام زین العابدین علیہ السلام سے, امام محمد باقر علیہ السلام سے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, امام رضا علیہ السلام سے, امام جواد علیہ السلام سے, امام ہادی النقی علیہ السلام سے, امام حسن رضی عسکری علیہ السلام سے, امام حجت علیہ السلام سے. ان سے میری ملاقات ہوگی. اور تم شیعہ وہاں پہ کیا ہم نے ان کی اتباع نہیں کی کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ بتاؤ گے نا, تمہارا عذر یہ ہوگا. اللہ سے ڈرو, شیعہ علماء اللہ کا خوف کرو, اللہ سے کچھ حیا کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث شریف سے حیا کرو. الا فمن اعتصم بهما فقد نجا, یقین جانو جس نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی اسی کی نجات ہے, اسی کی نجات. ومن خالفهما فقد هلك, جس نے اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کی وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. اگر میں نے ثابت کر دی کہ سیستانی آپ کے مراجع بدعتی ہیں تو وہ من خالفهما میں آ جائے گا, ہلاک ہونے والوں میں ان کا شمار ہوگا.